بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت چہارم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 25۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل ہے جسے تمام طلبہ سولو کر چکے ہیں۔ ہمارا آج کا بی لفٹ ہے درج ذیل امور کے بارے میں جان سکیں، یعنی دعوت اسلام کا آغاز، اہل خاندان اور اقربا، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیات۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر جو کہ دعوت اسلام کے حوالے سے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت حاصل ہوئی تو نبوت حاصل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے رشتہ داروں کو دین اسلام کی دعوت سے آگاہ کریں۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے خفیہ دعوت اسلام کا آغاز کیا، اور اس خفیہ دعوت اسلام کے بارے میں آج ہمارا لیکچر ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خفیہ دعوت و دین کا آغاز کیا تو اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے قریبی ساتھیوں کو ہی اسلام کی دعوت دی، اور یہ خفیہ دعوت اسلام تقریباً 3 سال کے عرصے پر محیط ہے، یعنی کہ 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی دین اسلام کی وہ صرف اور صرف قریبی ساتھیوں کو دی گئی تھی۔ اور ان قریبی ساتھیوں میں سے، یعنی کہ ان 3 سالوں کے اندر جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان میں اگر بات کی جائے خواتین کی تو خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ دین اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر۔ اور اس کے بعد بچوں کی اگر بات کی جائے تو بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسلام قبول کرنے والوں میں سے پہلے ہیں۔ اور مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا، یعنی جب آپ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو شروع میں جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ یہ لوگ ہیں۔ خاندان کو دعوت اور مخالفت۔ 3 سال خفیہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، اور سب سے پہلے آغاز کرنے کا حکم دیا گیا اپنے خاندان سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال جب یہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور اسلام کی دعوت دی۔ کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن بہت سارے لوگ آپ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہ لائے اور آپ علیہ السلام کی سخت مخالفت کی۔ اور سخت مخالفت کرنے والوں میں حضرت ابو لہب، جو کہ آپ کے چچا تھے، وہ شامل تھے، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے چچا ابو لہب سخت مخالفت کرنے والوں میں سے ایک تھے۔ حکم الہی دعوت عام۔ فاصدع بما تؤمر، تو آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اسے صاف صاف سنا دیجیے، یعنی کہ آپ علیہ السلام کو علی الاعلان دعوت دینے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم سب اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس عمل کی پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جاتے اور اسی طرح منڈیوں میں جایا کرتے اور وہاں پر دین اسلام کی کھلم کھلا دعوت دیا کرتے تھے، یعنی کہ اب اسلام کی کھلم کھلا دعوت کا آغاز ہو گیا، اور آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ کے بازاروں میلوں میں جاتے اور سب لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کرتے تھے۔ اس دوران بھی آپ علیہ السلام پر بہت سے لوگ ایمان لے کر آئے، اور بہت سے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا۔ کتاب پر موجود یہ مرکزیت ہے جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں اس کو پڑھیں گے، اور اسی طرح کتاب پر موجود یہ تدریسی جانچ ہے جسے تمام طلبہ اپنی کلاس میں ہی حل کریں گے۔ کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلقہ یہ نکھار ہے جسے تمام طلبہ اپنے گھر سے حل کر کے لائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔